ایک بات سنو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس شے کو لوگوں نے بڑا ایک ہلکا سا سمجھا، اور وہ چیز جو ایک ثانوی حیثیت ہے، وہ شے جو نہ فرض ہے نہ واجب ہے، ایک مستحبات میں سے ہے، اور لوگوں نے اس کو فرض اور واجب کا ان دنوں کے اندر درجہ دے رکھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا سجدے میں تھے، تو اتنی تخیر ہو گئی کہ ہم سمجھے کہ پتہ نہیں حکم الہی آ گیا ہے۔ تو کہتے ہیں ایک صحابی رسول نے نا یوں نظریں اٹھا کے دیکھا تو دیکھتے کیا ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے کو طول دے دیا۔ اب یہاں پر علماء نے بات لکھی، فرماتے ہیں حسین کتنے قیمتی ہیں، حسین کتنے قیمتی ہیں، یہ حضور سے پوچھو کہ جن کے لیے جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ اپنے سجدے کو لمبا فرما رہے، اور فرمایا سجدے کی قیمت کیا ہے، یہ حسین سے پوچھو کہ جو سجدے میں اپنی گردن کٹا رہے ہیں۔ میں آپ نا تھوڑا سا اس بات کو محسوس کیجئے گا، جن چیزوں کو ہم لوگ عذر بنا لیتے ہیں، میں نے 8 گھنٹے کام کیا ہے، مجھے تھکاوٹ ہو گئی ہے اس لیے وقت نہیں، ٹھیک ہے، میں فلاں جگہ گیا تھا، یعنی کہ 20 بندے کے پاس بہانے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے ذرا آپ غور بھی کریں اور محسوس بھی کریں، جتنا اوکھا ویلا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھا، جتنی بڑی آزمائش ان پر تھی، کبھی کوئی تصور بھی کر سکتا ہے کہ اس آزمائش میں ہم بھی گزریں گے؟ تو جب انہوں نے اتنی بڑی آزمائش کے اندر سجدے کو نہیں چھوڑا، تو بھائی پھر ہم کیڑا عذر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں؟ 8 گھنٹے کی نوکری بتاؤ نا، انہوں نے اس میدان میں پتہ ہے یار ہزاروں کی تعداد کے اندر یزیدی لشکر ہے، اور ادھر میں قرآن اٹھانے میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں، یہ نہیں کہ ان کا کوئی یوزر ہے، وقت ہوتا ہے ان کے پاس، بستر پر بیٹھے رہتے ہیں، بستر پر لیٹے رہتے ہیں، اور پھر موبائل استعمال کرتے رہتے ہیں، اور جناب نماز پنجگانہ اذان ان کے کانوں میں مجال ہے ان کی کہ ٹس سے مس ہو جائے۔ تو ایسی ایک وہ تب کہنا میں نے 8 گھنٹے نوکری کی، میں ادھر گیا، میں بچوں کے لیے ادھر گیا، میں نے یہ کیا وہ کیا۔ ایک دوسرا طبقہ ہے کہ جس کو احساس ہی کوئی نہیں، جس کے اندر غیرت ہی کوئی نہیں، جس کے اندر حیا ہی کوئی نہیں۔ قبلہ حکیم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک جملہ فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے بندہ بد عمل ہوئے لیکن بے حیا نہ ہوئے، بندہ بد عمل ہو لیکن بے حیا نہ ہو۔ وہ حیا تو ہو یار، فجر کے وقت بھی یہ آیا ہے حیا علی الفلاح، یار پھر بھی اٹھنے کے لیے تو تیار نہیں ہے، ظہر کے وقت آیا ہے، عصر کے وقت آیا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یہ 8 گھنٹے والا 3 گھنٹے والا میں ادھر تھا، میں رکشہ چلاتا تھا، میں گاڑی چلاتا تھا، میں فلاں جگہ نوکری کر رہا تھا، تو مجھے بتاؤ یہ عذر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے گا؟ رب کائنات نے کہنا ہے میرا بندہ عمر تھا نا، عمر پر تو قاتلانہ حملہ ہوا، اس نے تو اس وقت نماز کو نہیں چھوڑا، تو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میرے سامنے لے کے آ گیا۔ ہے کوئی جواب کسی کے پاس؟ میں چونکہ اب جب بندہ عوامی ہو جاتا ہے نا، تو پھر عوام جو ہے وہ اپنے درد دل سناتی ہے ہم لوگوں کو ہے، تو کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک بندہ میرے پاس آیا، کہتا ہے حضرت صاحب 4.5 کروڑ روپے دی کوٹھی لئی ہے۔ کتنے دی؟ 4.5 کروڑ روپے دی کوٹھی لئی ہے، لیکن کہتا سویرے 6 بجے تک نیند نہیں آتی، میں سگرٹ پیندا رہنا۔ اب جیڑا باہر سے دیکھ کے جا رہا ہے، باہر سے دیکھ کے وہ کہے گا یار کاش اس کوٹھی دے اندر میں ہوندا، لیکن اس کوٹھی دے اندر رہن والے تے بھی پوچھو تو کتنے رہنا پہ؟ یہ ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، وہ کہتا ہے 6 بجے تک میں موبائل سے لگا رہتا ہوں اور بس فیس بک یوز کرتا ہوں، ادھر ادھر دیکھتا ہوں۔ تو کہتا ہے حضرت سکون نہیں نا، نیند آئے تو بندہ سوئے نا، چین ہو تو بندہ سوئے نا، سکون ہو۔ تو اس نے خود مجھے بتایا، کہتا ہے صبح 6 بجے تک میں سگریٹ پھونکتا رہتا ہوں، اور کہتا ہے پھر 6-7 بجے نیند آتی ہے تو پھر میں کہیں پہ جا کے سوتا ہوں۔ تو یہ جو بظاہر ہم کو بڑے محلات نظر آ رہے ہوتے ہیں نا،
تو بھائی وہ جو اس کے اندر ہے اس کا بھی کبھی درد دل آپ سنو کہ بھائی تیرے پہ کیا گزر رہی ہے. اور ان کا سب سے بڑا قصور کیا ہوتا ہے؟ ان کا سب سے بڑا قصور یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے گھر میں نحوست پھیلائی ہوتی ہے. اب مجھے بتاؤ، میرے نبی پاک کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح انسان کے رگوں میں خون دوڑتا ہے نا، اس طرح شیطان دوڑتا ہے. یعنی کہ وہ ساتھ نہیں چھوڑتا، آخری لمحے تک جو ہے نا اس کی یہ کوشش ہوتی ہے اس کا میں ایمان برباد کروں. سورہ فاتحہ کی تفسیر کے اندر مفسرین نے لکھا، کہتے ہیں ایک بندہ نا سفر کر رہا تھا تو راستے میں نا شیطان نے بھی اس کی مائیت اختیار کر لی. اب شیطان اسے واچ کر رہا ہے، اسے دیکھ رہا ہے. اس نے بغیر کسی شرعی عذر کے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، بغیر کسی شرعی عذر کے ایک نماز بھی نہیں پڑھی. تو جب اگلا دن آیا نا، جب جنگل کے درمیان میں پہنچ گئے تو شیطان اس سے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے بھاگنے لگ پڑا. اس نے کہا مجھے ادھر چھوڑ کے کہاں پہ جا رہا ہے؟ جملہ دیکھو یہ شیطان کا. وہ کہتا ہے میں نے ایک نافرمانی کی تھی، آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، مجھے نکالا گیا، رحمت کے دروازے میرے لیے بند کیے گئے، مجھے لعنت کا مستحق قرار دے دیا گیا. اس نے کہا میں نے تو ایک نہیں کیا تھا، تو نے تو بغیر عذر کے 5 نہیں کیے، تیری وجہ سے کہیں مجھے مزید سزا نہ ملے، میں تو اس لیے تیرے سے بھاگ رہا ہوں. اندازہ آپ کرو کہ جس طرح خون دوڑتا ہے نا انسان کے وجود میں، اس طرح شیطان دوڑتا ہے. لیکن بے نمازی کی نحوست اتنی ہے کہ اس سے بھی شیطان دوڑتا ہے. تو جس گھر کے اندر یہ بندہ بستا ہو، میں رات کو علامہ ابن کثیر کو پڑھ رہا تھا، سنو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر آپ کو ساری کائنات کی دولت بھی مل جائے نا، ساری کائنات کی، اگر آپ کی زندگی میں سجدہ نہیں ہے، کہتے ہیں یاد رکھو اطمینان قلب نہیں مل سکتا ہے. حافظ ابن کثیر کو چھوٹی شخصیت ہے، انہوں نے رنگ رنگ کا بندہ دیکھا ہوگا، تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے اور نام ہے ان کا علماء کی لسٹ کے اندر. وہ کہتے ہیں ساری کائنات بھی مل جائے لیکن اگر تیری زندگی کے اندر سجدہ نہیں ہے نا تو یاد رکھنا سب کچھ مل سکتا ہے. پیسے سے کیا خرید سکتے ہو مجھے بتاؤ؟ پیسے سے بھائی آپ 14 پریکس خرید لو گے، پیسے سے آپ کوئی 6 ارب کا مکان خرید لو گے، ساری کائنات آپ گھوم سکتے ہو. لیکن کبھی آپ نے دیکھا کوئی بندہ جا کے یہ دکان پہ کہہ رہا ہو یہ 2 کروڑ روپیہ مجھے ذرا سکون دے دو ہے؟ یہ سکون کا تعلق رب کے ذکر کے ساتھ ہے، سکون کا تعلق رب کی یاد کے ساتھ ہے. اس لیے خدا کا واسطہ ہے نمازی بنو ہے. یہ آپ نے دیکھا صاحب نے 10ویں محرم والے دن میں جہلم میرا بیان تھا، یہ میں کاکے والی بیان کر کے نا تو میں جہلم کی طرف جا رہا، 3-4 جناب وہ راستے میں سبیلے انہوں نے ہاتھ دے کے تو مجھے روکا. میں نے تھوڑا جا سوچا، میں نے کہا یار تقریباً 3-4 گھنٹے تو سبیل لگائی ہوگی نا، 5 منٹ کے اندر تو نہیں نا سارے شربت پی کے چلے جاتے ہیں. تو میں یہ سوچنے لگ پڑا، میں کہا دیکھو یار کیسا شیطان پھنساتا ہے. مستحب عمل پہ لگا کے 3-4 گھنٹے سڑک پہ کھڑے ہیں، انہوں نے کھلار کے رکھدا پیا، انہوں پھڑ کے پانی پیا، انہوں پھڑ کے پانی پیا، انہوں پھڑ کے پانی، 3-4 گھنٹے. لیکن اگر اسی نفس نے 15 منٹ واسطے ظہر پڑھنا واسطے تینوں مطمئن نہیں کیتا کہ چل مسجد کے اندر، تو مجھے بتاؤ یہ شیطان کی کتنی بڑی بندے کے ساتھ دشمنی ہے کہ 3 گھنٹے سڑک کے اوپر کبھی اس کو کھڑا کر، کبھی اس کو کھڑا کر، کبھی اس کو کھڑا کر، تو آپ کو وہ مسلح پہ نہیں آنے دے رہا. اندازہ آپ کرو، اللہ کے بندو اس چیز کو سمجھو. اس لیے میرے نبی پاک نے فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو پہچانو اپنے نفس کو، یہ تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہے، یہ تمہارا کتنا بڑا دشمن ہے کہ جناب حلوہ گھر میں بنایا ہے تو تم آدھا گھنٹہ پورے رشتہ داروں میں بانٹنے گئے ہو، کبھی ادھر گئے ہو ادھر گئے ہو، یعنی سڑک کے اوپر موٹر سائیکل لے کے جا رہے ہو اور پھر راستے میں عصر کی اذان ہوئی، ظہر کی اذان، یہ تمہیں 5 منٹ کے لیے بھی اندر نہیں جانے دیتا. تو یہ دیکھو حلوے پہ لگایا ہے، سجدے سے دور کر دیا. مجھے بتاؤ اپنے ایمان سے یہ حسینیت ہے؟ بولو ذرا.
یہ یزیدیت ہے.